بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 1 ملفوظ نمبر 163۔ اپنی اصلاح کے طریقے سوچتے رہنا۔ فرمایا کہ جس طرح میں دوسروں کی اصلاح کے طرق سوچتا رہتا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اپنی اصلاح کے طریق بھی سوچتا رہتا ہوں۔ مسلمان کو تو مرتے دم تک اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہنا چاہیے۔ اس پر بھی اگر نجات ہو جائے تو سب کچھ ہے۔ اس سے آگے ہم کیا حوصلہ اور ہمت کر سکتے ہیں؟ باقی فضائل و مدارج تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ ہم کو تو جنتیوں کی جوتیوں ہی میں جگہ مل جائے، یہ بڑی دولت ہے، یہی بڑی دولت ہے۔ جوتیوں پر یاد آیا کہ حضرت مولانا شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت کی کہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شرکت کرنے کو اور ایک مجلس میں بیٹھنے کو خلاف ادب سمجھتے تھے۔ حضرت سید صاحب کی جوتیاں لیے ہوئے مؤخر مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، یعنی پیچھے کی جگہ پہ۔ اگر کبھی بیٹھے بیٹھے کسل ہو جاتا، وہیں جوتیاں سر کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتے تھے۔ اس وقت حضرت سید صاحب کی پالکی چلا کرتی تھی تو حضرت مولانا شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالکی کے ساتھ دوڑا کرتے تھے، اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ چاندنی چوک میں پالکی جا رہی تھی اور آپ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ حالانکہ دہلی میں اس خاندان کے ہزاروں سلامی تھے، مگر ذرہ برابر حضرت شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی پرواہ نہ تھی، اس کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ کیا یہ حضرات خشک تھے؟ ان کو خشک کہا جاتا ہے۔ اصلاح یوں ہی ہوتی ہے۔ آج ذرا بات پر ناگواری ہوتی ہے۔ غرض ہر شخص کو اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہنا چاہیے، مرتے دم تک یہی حالت رہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں، اندری رہ می تراش و می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش، تا دم آخر دم آخر بود کہ عنایت باتو صاحب سر بود۔ اس راستے میں بہت نشیب و فراز ہے۔ آخر دم تک ایک دم کے لیے بے فکر نہ ہو، یہاں تک کہ آخری وقت میں ایک ایسا وقت تم پر آئے گا کہ عنایت حق تم پر ہو جائے گی، کہ عنایت باتو صاحب سر بود، کہ عنایت حق تم پر ہو جائے گی۔ ملفوظ نمبر 164۔ بیمار ہو کر بے فکر ہونا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے بارے میں رائے۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو اور لوگ اس کو علاج سے بے فکر دیکھیں تو چاروں طرف سے لتاڑ پڑتی ہے، اس سے وہ اپنی فکر میں لگ جاتا ہے۔ ایسے شخص کی امید صحت کی ہوتی ہے۔ افسوس تو اس شخص کی حالت پر ہے کہ تمام دنیا اس کو تندرست سمجھے ہوئے اور وہ بیمار ہے۔ دوسروں کے تندرست سمجھنے پر یہ بھی اپنے کو تندرست سمجھ بیٹھا۔ ایسے مریض کے تندرست ہونے کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ جب میں دوسرے کے لیے کوئی تجویز کرتا ہوں، اپنے سے بے فکر ہو کر نہیں کرتا، مستغنی ہو کر نہیں کرتا، بلکہ عین تجویز کے وقت برابر اس کا خیال رکھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی اس تجویز میں نہ ہو جائے اور اس شخص پر ذرہ برابر تنگی نہ ہو۔ اس پر مجھ کو سخت کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ اجتہادی غلطی ہو جائے، اس کے متعلق یہ ہے کہ قصد نہیں، نیت نہیں۔ حق تعالی معذور خیال فرما کر امید ہے کہ معاف فرمائیں گے۔ ملفوظ نمبر 165۔ دوسروں کے حقوق کی گہری رعایتیں۔ فرمایا کہ مجھ کو بدنام تو کیا جاتا ہے، مگر یہاں رہ کر دیکھا جائے کہ میں کس قدر رعایتیں کرتا ہوں اور آنے والے مجھ کو کتنا ستاتے ہیں۔ یک طرفہ بات سن کر گھر بیٹھے فیصلہ دے دینا تو آسان ہے، لیکن جب وہی باتیں اپنے کو پیش آئیں پھر اگر تحمل کر کے دکھائیں تو ہم جانیں۔ البتہ اگر کسی کو حص ہی نہ ہو، یا محض فوج ہی جمع کرنا ہو، یا روپیہ ہی محض اینٹھنا مقصود ہو اور دکانداری ہی جمانا ہو، تو ایسا شخص تو واقعی اس سے بھی زیادہ سخت باتوں کا تحمل کر لے گا۔ مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا، بلا سے کوئی معتقد رہے یا غیر معتقد ہو جائے۔ میں تو یہاں تک رعایت رکھتا ہوں کہ یہاں پر پہلے مسجد میں ایسا قصہ ہوتا تھا کہ جہاں میں نماز کے لیے مصلی پر جانے لگا، کوئی ادھر کو کھڑا ہو گیا، کوئی ادھر کو کھسکا،
مجھ کو ایسی باتوں سے اذیت ہوتی تھی، نیز اس سے ایک عظمت اور بڑائی کی شان معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسی باتوں کو پسند نہ فرماتے تھے، نہ مجھ کو پسند ہے۔ غرض یہ کہ لوگوں نے مجھ کو ایسا بنا لیا جیسے بھیڑیے کو دیکھ کر بھیڑیں ادھر ادھر کو بھاگا کرتی ہیں۔ میں نے اپنے دل کو کہا کہ اے اللہ، میں ہوا ہوں؟ آخر میں نے انتظام کیا کہ لوگوں سے کہہ دیا کہ تم صرف اتنا کیا کرو کہ میرے مسلح پر آنے کے لیے مسلح کے مقابل ایک آدمی کی جگہ چھوڑ دیا کرو، باقی حرکت مت کیا کرو۔ مگر اس صورت میں یہ ہوا کہ باز صاحب میرے ساتھ ہو لیے اور اس خالی جگہ پر جا کھڑے ہوئے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ پہلے پہنچنے والے بیچارے میری محبت کی وجہ سے اس کو آنے میں کلفت نہ ہو ایک آدمی کی جگہ چھوڑ دیتے تھے، تو وہ جگہ ان کا حق تھی، مگر میرے اس قاعدے سے دوسرے نے نفع اٹھانا شروع کر دیا۔ مجھ کو اس پر بھی یہ خیال ہوا کہ میں آلہ بنا ان ساتھ ہو لینے والے حضرت کے مؤخر سے مقدم بنانے کا۔ اس پر میں نے یہ انتظام کیا کہ یہ بھی مت کرو، اپنی اپنی جگہ ملے ہوئے بیٹھے رہو، جب میں آیا کروں گا جس جگہ سے جانا ہوا کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اس وقت مجھے تھوڑی سی جگہ مجھ کو جانے کی دے دیا کرنا۔ اس میں ان کی بھی رعایت مقصود تھی، وہ یہ کہ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ اس کو گوارا نہ کریں گے کہ مجھ کو کوئی تنگی ہو، اس لیے مجھ کو بھی ان کی یہ ناگواری گوارا نہ ہوئی اور بے تکلف اشارہ کر کے رستہ لینا تجویز کر لیا۔ یہ میں نے بطور نمونے کے بیان کیا، اور ہزاروں جزیات ہیں کہاں تک احاطہ ہو سکتا ہے جن کی میں رعایت رکھتا ہوں۔ زبان سے دعویٰ کرنا آسان ہے، کر کے دکھلانا بہت مشکل ہے، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ دوسرا بھی میری راحت کی رعایت رکھے۔ ملفوظ نمبر 166، بد فہمی اور بد عقلی کا کوئی علاج نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، جس شخص سے مسجد میں کھڑے ہو کر تکنے پر حضرت والا نے مواخذہ فرمایا تھا، وہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دیکھنے سے بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت والا نے سن کر فرمایا کہ جب فہم کی یہ حالت ہے اس کا کوئی علاج نہیں۔ جب گھر کی عقل نہ ہو کوئی انتظام نہیں ہو سکتا۔ ایسوں کی غلطی پر اگر تسامح کیا جائے تو کیا امید ہو سکتی ہے ان سے کہ یہ خود سمجھ کر کوئی اذیت یا تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ بد فہم آدمی کا تو کسی حالت میں بھی انتظام نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک شخص کے لڑکے کی شادی تھی، لڑکے کے باپ نے ایک شخص سے دولہا کے لیے 2 شالہ لے لیا، 2 شالے والے بھی بارات میں ہمراہ گئے۔ قاعدہ ہے کہ لوگ دولہا کو دیکھنے کے واسطے آ کر پوچھتے ہیں۔ کسی نے آ کر پوچھا کہ دولہا کون سا ہے؟ 2 شالے والے صاحب نے بولے کہ دولہا تو یہ ہے اور 2 شالہ میرا ہے۔ لڑکے کے باپ نے کہا، میاں تم بڑے محمل آدمی ہو، اس سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ 2 شالہ میرا ہے کہنے لگے، واقعی غلطی ہوئی۔ اس سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ 2 شالہ میرا ہے؟ کہنے لگے واقعی غلطی ہوئی، اب احتیاط رکھوں گا۔ اتنے میں کسی اور نے دولہا کو آ پوچھا، تو آپ کہتے ہیں کہ دولہا تو یہ ہے، 2 شالہ میرا نہیں۔ لڑکے والے نے کہا، میاں تم عجیب آدمی ہو، اس ہی کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ 2 شالے والے نے کہا، واقعی ضرورت نہ تھی، اب یہ بھی نہ کہوں گا۔ اتنے میں کسی نے پھر آ کر دریافت کیا کہ دولہا کون ہے؟ آپ کہتے ہیں دولہا تو یہ ہے اور 2 شالے کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ آخر لڑکے والے نے 2 شالہ واپس کر دیا۔ غرض اس شخص کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا کیونکہ گھر ہی کی عقل نہیں تھی۔ ایک اور حکایت یاد آئی کہ ایک رئیس نے نوکر رکھا جو اکثر کاموں میں کوتاہی کرتا۔ بار بار کے مواخذے پر یہ کہا کہ اصل میں مجھ کو یہ معلوم نہیں کہ میرے ذمے کیا کیا کام ہیں، مجھ کو ایک فہرست کاموں کی لکھ کر دے دی ہے۔ رئیس نے ایک فہرست بنا کر دے دی کہ یہ کام تم سے لیے جائیں گے۔ من جملہ اور کاموں کے اس فہرست میں یہ بھی تھا کہ گھوڑے کے ساتھ چلنا پڑے گا جہاں کہیں ہم جایا کریں گے۔ ایک روز آقا سوار ہو کر چلے اور یہ ساتھ ہو لیے۔ اتفاق سے شال گھوڑے سے گری۔ آپ نے فوراً فہرست نکال کر دیکھا، اس میں یہ نہ لکھا تھا کہ اگر کوئی چیز گھوڑے سے گرے اس کو اٹھا لیا جائے۔ آپ نے شال نہ اٹھائی۔ جب منزل مقصود پر پہنچے آقا نے دیکھا شال نہیں۔ دریافت کیا شال نہیں، کیا ہوئی؟ کہتے ہیں حضور وہ تو فلاں جگہ گری تھی۔ آقا نے مواخذہ کیا
اٹھائی کیوں نہیں؟ آپ نے فہرست سامنے رکھ دی کہ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو چیز گرا کرے اس کو اٹھا لیا جایا کرے، اس لیے میں نے نہیں اٹھائی۔ آقا نے فہرست دے کر اس میں یہ بھی لکھ دیا کہ اگر کوئی چیز گر جایا کرے اس کو اٹھا لیا جائے۔ پھر آقا سوار ہو کر چلے اور منزل ختم ہوئی تو ایک گدھڑی سامنے لا رکھی۔ دریافت کیا کیا ہے؟ عرض کیا دیکھ لیجئے۔ کھول کر دیکھا تو گھوڑے کی لید۔ پوچھا یہ کیا؟ وہی فہرست سامنے رکھ دی کہ دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے کہ جو چیز گرے اٹھا لو۔ سو ایسی بد فہمی کا کیا علاج؟ فرمایا کہ میں بعضوں کو یہاں رہتے ہوئے مکاتبت و مخاطبت سے منع کر دیتا ہوں، پھر اگر وطن پہنچ کر خط و کتابت کریں اور مجھ کو خط و کتابت سے معلوم ہو جائے کہ سلیقہ پیدا ہو گیا تو مجھ کو ضد تھوڑا ہی ہے، اجازت دیتا ہوں کہ یہاں آ کر بھی خط و کتابت کر سکتے ہیں۔ مقصود میرا ان لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے کہ طبیعت پر سمجھنے سوچنے کا بوجھ پڑے، فکر اور غور کی عادت ہو۔ دوسرے کو جو اذیت یا کلفت ہوتی ہے وہ بے فکری سے ہوتی ہے، اور میرا عقیدہ تو وہ ہے جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آنے والے حضرات کے قدموں کی زیارت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا تو کسی دلیل سے بھی اچھا ثابت نہیں، اور میرے پاس آنے والے اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ یقیناً اچھے ہیں۔ بھلا جس شخص کا یہ عقیدہ ہو وہ آنے والوں کو تحقیر کی نظر سے دیکھ سکتا ہے یا ایسا شخص کسی کے آنے سے گھبرائے گا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ رعایت اس کی جاتی ہے جو اپنی بھی رعایت کرے، اور یہ جو لوگ سفارش کراتے ہیں یہ خود دلیل ہے کام نہ کرنے کی کہ خود کچھ کرنا نہ پڑے۔ ایسا شخص اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالتا ہے اور خود ہلکا رہتا ہے، اس سے طلب کا کم ہونا معلوم ہوتا ہے۔ بڑی سفارش تو طلب ہے، لوگوں کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو چھوٹنا بڑا ہی مشکل ہے، نہ اپنی تکلیف کا احساس نہ دوسروں کی، کہاں تک ان کی بے پرواہی اور بے فکری کی اصلاح کی جائے۔ فرمایا کہ عادت پر ایک حکایت یاد آئی۔ یہاں پر ایک صاحب تھے، برادری کے تھے، ان کی عادت برادری کو گالیاں دینے کی تھی۔ اتفاق سے ان کے یہاں شادی ہوئی، اہل برادری ان کی اس حرکت سے ناراض تھے، سب نے اتفاق کر لیا کہ کوئی ان کے یہاں شریک نہ ہو۔ ان حضرت کو معلوم ہوا، کہنے لگے اب کبھی گالیاں نہ دیا کروں گا۔ لوگوں نے کہا اچھا، ہم یوں تو اعتبار نہ کریں گے، شاہ ولایت میں چل کر عہد کرو کہ گالیاں نہ دیا کروں گا۔ 7 ہو لیے۔ پہلے لوگ شاہ ولایت صاحب کو بہت مانتے تھے، وہاں پر پہنچ کر اگر کوئی بات طے ہو جایا کرتی تھی تو اس پر مطمئن ہو جایا کرتے۔ غرض یہ کہ یہ حضرت شاہ ولایت کے مزار پر پہنچے اور کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت میری عادت گالیاں دینے کی تھی، اب میں عہد کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ان کو یوں تو کروں، ان کو کبھی گالیاں نہ دیا کروں گا۔ لوگوں نے کہا ارے پھر گالی دی؟ کہنے لگے اچھا اب ایسا نہ کروں گا۔ پھر عہد اسی گالی کے ساتھ کیا، تب لوگوں نے ان کو معذور سمجھا اور برا ماننا چھوڑ دیا، اور سب نے شادی میں شرکت کی۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ تھے چالاک۔ یہ ترکیب انہوں نے اس لیے کی کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ کے لیے منہ بند رکھنا پڑے گا، ایسی ترکیب کرو کہ یہ معذور سمجھے۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ تھے یہ چالاک۔ یہ ترکیب انہوں نے اس لیے کی کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ کے لیے منہ بند رکھنا پڑے گا، ایسی ترکیب کرو کہ یہ معذور